زدیم پشما سوے پتنگان زندہ باد، ہر دم پر قدم کے شازلیان زندہ باد۔ میں نے کہا یہ سمندر ہے، تو کدھر پھینک رہا ہے اس کو؟ تو ادھر ادھر نہیں جا، یہ پراپرٹی یہیں رہے گی انشاءاللہ۔ اب آپ کہو گے میں نے کیسے کہا؟ نقشبند کے شیخ ہیں مجدد علی ثانی رحمت اللہ علیہ، امام ہیں، وہ فرماتے ہیں خود کہ شیخ عبد القادر جیلانی سے شیخ ابو الحسن شاذلی کا درجہ بڑھا، یہ ان کی رائے ہے، لیکن نقشبند کے امام ہیں، اور اگر شیخ عبد القادر جیلانی میرے دور میں تھے تو میرا درجہ ہے۔ یعنی انہوں نے شاذلی کو کیا مانا؟ بڑا مانا، اور قاضی کی نسبت انہوں نے کیا کی؟ نقشبند سے نیچے کر دی۔ تو نقشبندی کیسے شاذلی سے اوپر ہو جائے گا؟ تم قادری پھر کیسے ہو جاؤ گے کہ تو شاذلی کو لائے گا اور پدے کے پیدا نہیں کرے؟ یہ اماموں نے کہا، میں نے نہیں کہا ہے۔ کبھی تم بولے یار اس نے دعویٰ کیا، میرا دعویٰ نہیں ہے، نہ سلسلہ میرا ہے، میں اس سلسلے سے وابستہ ہوں، سلسلہ پیچھے سے چلا ہے۔ اب یہ سلسلہ کس میں؟ تو پڑھتے جاؤ۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، جس سے ہمارے پاس حدیث کی سند ساری سند یعنی شاذلی تھی، ٹھیک ہے؟ علامہ شامی رحمت اللہ علیہ کے مقدمہ شامی کے اندر صرف ایک ہی سلسلے کا ذکر ہے، اور وہ سلسلہ شاذلی، یعنی یہ مفتیوں کا سلسلہ ہے۔ وہ دوسرا عوام کا سلسلہ ہے، اور یہ مولویوں کا سلسلہ ہے۔ یہ مفتیوں کا سلسلہ ہے، اور وہ کس کا ہے؟ اس میں عوام بھی آ سکتی ہے۔ یہ شاہ کے آج پڑھ لو، کہو گے کہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، اور یہ جو غیبدانی کی باتیں کر رہے ہیں وہ بھی پڑھ لے اچھی طرح سے، پھر ان پہ بھی فتویٰ لگانا ہے کہ اس نے کیا بولا ہے۔ فضائل لکھے ہوئے، کیا کیا اللہ ان کو دیتا ہے، کیا دکھاتا ہے، کیا دیتا ہے، بولوں گا نہیں، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا، خود جا کے پڑھو، تاکہ کتاب پڑھ لو، شاید پوری پڑھ لو۔ اس لیے میں حوالہ تھوڑا سا دیتا ہوں تاکہ جا کے پوری پڑھ لو۔ اب آپ کو یار ہمیں حفظ ہو جائے، یہ علم حفظ نہیں ہوتا، علم میں تحقیق ہے، قرآن حفظ ہوتا ہے اس لیے آسان ہے۔